چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائیں پردے۔ زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں طرف ہوتی ہے۔ نیک عورت کون ہوتی ہے؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے 2-3 آدمی ہاتھ اٹھایا، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، ڈسک بریک ماریے، ہنسنا منع نہیں ہے لیکن ڈسک بریک ماریے، جلدی سے تیار ہو جائیے۔ تیسرے پیغام کو سننے کے لیے مکمل جلدی سے تیار ہو جائیے، ٹھنڈی کا موسم ہے، 1/3 جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، بڑی محبت سے آپ نے سنا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بال بچے کو کامیاب کرے۔ تیسرا پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، جنت میں مرد سے پہلے عورت جائے گی، جنت میں مرد سے پہلے عورت جائے گی۔ کیوں؟ اس کو اپنے شوہر کے لیے نئے کپڑا پہننا ہے، غسل کرنا ہے، بن سور کے سج دھج کر کے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے، اس لیے شوہر بعد میں، بیوی پہلے۔ اس کو دھیان میں رکھیے گا، حور زیادہ خوبصورت ہوگی یا بیوی زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کی وجہ سے چہرہ چمک رہا ہوگا، حور بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، شہید جو گردن کٹاتا ہے یہ مرد ہوتا ہے، اس مرد کے برابر جو گردن کاٹ رہا ہے، گردن کٹا رہا ہے راہ خدا میں، اس کے برابر کون سی عورت ہے؟ تو فرمایا وہ عورت ہے جو جیتی ہے تو شوہر کو خوش رکھتی ہے، جب مر جاتی ہے تو شوہر تعریف کرتا ہے، اس عورت کو گردن کٹائے بغیر گردن کٹانے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ چوتھی مثال کو ذرا دھیان دیجیے گا، ذرا دھیان دیجیے گا، بالکل ایک لائن میں مطالعہ آ رہا ہے، بہت ادب سے سن لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو خوش فرمائے۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا پہلا مطلب ہے آدم کی بائیں پسلی سے حوا پیدا ہوئی۔ دوسرا مطلب سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، ادھر توجہ کیجیے، ادھر آپ کو توجہ کیجیے۔ یہ تو ظہیر بابو کی برکت ہے کہ آپ ان کے بہانے سے سننے کے لیے بیٹھ گئے، اور مجھے اللہ نے توفیق دیا آپ کے درمیان میں آ گیا ہوں۔ ذرا اس کو سنبھال کر کے رکھیے گا، سنبھال کر کے اس کو رکھیے گا۔ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے عورت، جب پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے، جب پسلی سیدھی ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، بدصورت ہو جاتی ہے۔ عورت کو سیدھا کرنا نہیں ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ٹیڑھی مسیح سے پیدا ہو۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ذرا دھیان رکھیے گا، گھڑی جب خراب ہو جاتی ہے، آپ کے دیوار میں لٹکی بھی ہوتی ہے، گھڑی خراب ہو گئی، دیوار میں لٹکی ہوئی ہے، بیٹری فیل ہے، تو آپ دیکھیں گے اگر 7 بجے وہ بند ہو گئی ہے تو 2 وقت میں وہ سچ بولتی ہے، باقی وقت میں جھوٹ بولتی ہے، 2 وقت میں ضرور سچ بولتی ہے۔ جب 7 بج جاتی ہے شام تو وہ سچ بول رہی ہے، جب 7 بج جاتا ہے دن تو وہ سچ بولتی ہے۔ عورت کی ساری عادت بری نہیں ہوتی، ایک عادت بری ہوتی ہے، 99 عادت اچھی ہوتی ہے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، بڑا خوبصورت مطلب کی خدمت میں آ رہا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو دنیا کی خبر ہے، ایک عورت ہے دنیا سے بے خبر ہے۔ دونوں میں بہتر عورت کون ہے؟ جو دنیا سے بے خبر عورت ہے، قرآن کہتا ہے یہ سب سے اچھی عورت ہے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، بیوی پہلی رات آئی ہے، سسرال آئی، شوہر سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے اپنے بھائی سے میل ملاپ رکھنا۔ کہا تمہیں اب مجھ سے مطلب رکھو، میرے بھائی سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ کہا اگر تم اپنے بھائی سے میل ملاپ نہیں رکھو گے تو ہماری اولاد اپنے بھائی کے درمیان میل ملاپ نہیں رکھے گی۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، بڑا پیارا مطالعہ آ رہا۔ بیوی آئی ہے، شوہر نام پوچھ رہا ہے، تم کو کس نام سے پکارے؟ تو بیوی کا جواب سنیے، جو آپ نام دے دو۔
تم کو کون سا کپڑا پہنا ہے؟ کہ جو کپڑا آپ پہنا دو۔ تم کو کون سا کھانا پسند کا کھلاؤں؟ کہ جو آپ اپنی پسند۔ ارے بھائی تمہاری بھی کوئی پسند ہے کہ نہیں؟ اگر پسند ہوتی تو میں شوہر ہوتا، بیوی نہیں۔ بہت پیارا مطالعہ، دو مثال پر میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہ پھنس گئے۔ ذرا دھیان رکھیے گا کہ آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا کہیں اور چلے گئے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، دو مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑے میاں کی نیت خراب ہو گئی، تیاری کر رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ بیوی سمجھ رہی ہے کہ اس کی دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو بیوی نے کیا کیا؟ پانی پلانے کے بہانے سے گولی گھول دیا، پلا دیا، 3 دن سلا دیا۔ جب آنکھ کھلی تو نیا کپڑا پہن رہے، عطر لگا رہے تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں، اس بہانے سے شادی کر کے آ جاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ آج بردے بدلے نظر آ رہے ہو، کہاں جانا چاہ رہے؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا۔ کہا جمعہ نہیں، آج اتوار ہے، 3 دن سے تم سو رہے ہو، تم اپنی دوسری شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ ایسی گولی کھلاؤں گی کہ قیامت ہی نہ اٹھو۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تم قرآن حفظ کر لو، تو شوہر کہتا بوڑھا توتا کیا سیکھے گا، اس بڑھاپے میں کہاں سیکھ سکوں گا، وہ بھی قرآن 30 پارہ کہاں سے مجھے یاد ہوگا۔ تو بیوی بہت سمجھدار، اسے پتا تھا کہ یہ کیسے حافظ قرآن بنے۔ کہا کہ دیکھو میں بہت بڑا آفر تمہیں دیتی ہوں، اگر تم نے حفظ کر لیا تو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو۔ اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ اب آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ نافرمان عورت کون ہوتی ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جو گھر جنت تھا وہ جہنم بن جاتا ہے۔ آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، پیچھے تک لو، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ساس کہہ رہی ہے جب میں بہو تھی تو مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی، جب میں ساس بنی ہوں تو مجھ کو اچھی بہو نہیں ملی۔ انصاف سے بتائیے کہ قصور دوسرے کا ہے، قصور اپنا ہے، الزام دوسرے پر۔ یہی اچھی بہو نہیں تھی اس لیے یہ اچھی ساس نہیں بنی، یہی اچھی ساس نہیں ہے اس کو اچھی بہو نہیں ملی، جیسی روح ویسا فرشتہ۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، بہو نے پتھر مارا، شیشے پہ آ کر کے لگا، چور چور ہو گیا، سانس نکل کر کے آئی تو بیٹے سے کہتی کہ کس نے توڑ دیا؟ تو بیٹا کہتا کہ یہ تیری نالائق بہو نے توڑا۔ اب بہو کا جواب سنیے، میرے اوپر الزام مت دو، میں نے پتھر تمہارے اوپر چلایا تھا، پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عدالت میں عورت رو رہی ہے تو قاضی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ تم نے میرے شوہر کو 1 ہی سال کی سزا دی اس لیے رو رہی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ اچھا 1 سال کی سزا پر تم رو رہی ہو، چلو میں نے 3 سال کی سزا کر دی۔ اب عورت ہنسنے لگی۔ چوتھی مثال کو سنیے گا، ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے میں جب مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لیں۔ تو بیوی نے کہا واہ صاحب کیوں مجھ کو کہہ رہے ہو دوسری شادی کرنے کے لیے؟ تو کہا کہ تاکہ دوسرے شوہر کو پتا چل جائے کہ پہلا شوہر اتنی جلدی کیوں مر گئے۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی کو بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کی جو زبان چلتی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، اس کا جو غصہ ہے وہ سانپ کی طرح ڈستا ہے، اس لیے بیوی کو دعا نہیں دیتا ہوں، بد دعا۔ نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چولہے پر ہانڈی ہوتی ہے سالن جل جاتا ہے،
تو ایک ہی دن کی پریشانی ہوتی ہے، ایک وقت کی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب نافرمان عورت گھر میں آتی ہے تو زندگی بھر کے لیے دل جل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے گھر کی عورت نافرمان ہے؟ آپ کو مثال دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بہت سارے جوان ہنس رہے ہیں، سامنا آئے گا تو سیدھے رانچی پہنچا دے گی، ذرا ادھر دھیان دیجیے گا۔ جب گھر سے باہر جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی، جب گھر کے اندر آ رہا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یا تو یہ ظالم ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یا بیوی نافرمان ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے۔ اس لیے گھر سے باہر جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب گھر کے اندر آتا ہے تو خوش نہیں ہوتا۔ 3 مثال میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بھائی، اس کا بال پک گیا، بڑا بھائی اس کا بال کالا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تمہاری عمر تو چھوٹی ہے، اس کی عمر بڑی ہے، تمہارا بال پک گیا، اس کا بال ابھی کچا ہے۔ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے وہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی جوان ہے۔ اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، وہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی جوان ہے۔ ہمارے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے میں آ رہا تھا تمہارے لیے بندر خریدنا چاہتا تھا لیکن پیسہ کم تھا، چھوڑ دیا۔ تو بیوی کا جواب سنیے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آخری مثال ہے، رات ختم ہو رہی ہے، بادشاہ اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا کہ صبح ہو رہی ہے، تو کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ منہ میں جو پان تھا مزہ بدل گیا، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے، اچھا مزاج رکھتی ہے، اچھا مذاق رکھتی ہے، بہت خوش ہوا، اس کو دعا دی۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ کتنی پڑھی لکھی عورت ہے، کتنی سمجھدار ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں صبح ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جو ناک میں جو نت تھی نا وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب آیا ان پڑھ گنوار جاہل عورت کے پاس، چوتھی بیوی کے پاس آیا، کہا صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ پیشاب آ رہا، پخانہ آ رہا، اس سے پتا چلا۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے۔ زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، سداچار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔